شیعہ عالم دین کو ٹرمپ کی تقریب سے کیوں نکالا گیا؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو آج آپ تک پہنچے گی۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عالمی میڈیا پر ایک خبر جس پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، ہر کسی کی توجہ کا مرکز ہے، اور وہ خبر ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب، جو کہ گزشتہ روز امریکی صدر پہنچے سعودی عرب میں، اور وہاں پر طیارے سے ان کو ریسیو کرنے کے لیے سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان خود آئے چل کر۔ حالانکہ جب دوسرے ممالک کے سربراہان آتے ہیں تو ان کو فارن منسٹر ریسیو کرتا ہے، بعد میں ولی عہد سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو ریسیو کرنے کے لیے خود چل کر بادشاہ سلامت آئے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ مولوی بہت زیادہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے سعودی عرب، اور گزشتہ روز سعودی عرب میں کیا منظر دیکھنے کو ملا کہ جب امریکی صدر پہنچے سعودی عرب میں اور بن سلمان نے ان کا استقبال کیا، اس کے بعد خواتین نے ملنا شروع کیا امریکی صدر سے اور مصافحہ کیا باقاعدہ، اور وہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بڑے خوشگوار موڈ میں گپ شپ کی جا رہی ہے۔ اب وہ مولوی حضرات جو آج تک اسی بات کا دم بھرتے تھے، وہ اب بالکل خاموش ہیں، جیسے بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، جیسے سانپ سونگ گیا ہو، تو بالکل وہی صورتحال یہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ اور ایک انتہائی اہم بات جو کہ سب کو پتہ چلنی چاہیے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، کہ اس دورے کا مقصد کیا ہے، امریکی صدر کیوں آیا ہے سعودی عرب میں۔ اس دورے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ سے $142 بلین کے ہتھیار خرید رہا ہے۔ یس، بلین ڈالرز، ناٹ ملین۔ $142 ارب کی مالیت کے ہتھیار سعودی عرب امریکہ سے خرید رہا ہے۔ اب وہ مجھے مولوی صاحب بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں، گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ جی مظلوم مسلمانوں کے لیے جو کردار سعودی عرب نے ادا کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ مولوی صاحب یزید کی حمایت بھی بہت کرتے ہیں۔ اب وہ نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہو تو ان کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی کوئی اپنے تاثرات کا اظہار کر سکیں۔ اس ساری صورتحال سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ عالم اسلام کی نمائندگی اس وقت صرف اور صرف شیعہ نے حیدر کرار کر رہے ہیں، علی والے کر رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی مانے نہ مانے، کسی کے دل میں تعصب ہو، یہ ایک حقیقت ہے جو سب کو تسلیم کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ قطر کی طرف سے بھی $400 ملین کا ایک پرائیویٹ جیٹ تحفے میں دیا گیا امریکی صدر کو۔ اب جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، $142 ارب کی یہ ڈیل اور اتنے مہنگے تحفے تحائف، اسی خطے میں کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک ایسا ملک بھی ہے کہ جہاں پر قحط ہے، خوراک کی کمی ہے، 5 لاکھ سے زائد افراد جن میں بچے، خواتین، بزرگ، ان کی موت واقع ہو سکتی ہے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے۔ ان کے لیے کوئی کردار ادا کر رہا ہے سوائے حسینیوں کے، سوائے علی والوں کے؟ تو یہ باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں تاکہ یہ حقیقت سب کو پتہ چل سکے۔ اور جو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیکھا، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک شیعہ عالم دین کو ٹرمپ کی تقریب سے کیوں نکالا گیا، یہ ایک بہت اہم بات ہے جو آج آپ تک پہنچے گی، کیونکہ جس کے دل میں حسینیت ہے اس کے لیے بادشاہت کی، اس کے لیے کرسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے اہمیت ہے تو نظریے کی اہمیت ہے۔ کہ اسی سال 20 جنوری 2025 امریکی صدر کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب تھی واشنگٹن ڈی سی میں، تو ٹرمپ انتظامیہ نے خود کو بڑا سیکولر ظاہر کرنے کے لیے تمام مذاہب کے رہنماؤں کو دعوت دی کہ آپ نے اس تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے عراقی عالم دین جن کا نام حشام الحسینی، شیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور ڈیئر بورن مشیگن میں ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے کربلا اسلامک سینٹر کے نام سے، عرب مسلمانوں کی یہ نمائندگی کرتے ہیں وہاں پر، ان کو دعوت دی گئی کہ آپ نے مسلمانوں کی نمائندگی کرنی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے دعوت نامہ شائع کر دیا گیا، ان کا نام لکھ دیا گیا، باقاعدہ دعوت دے دی گئی، وہ ڈاکومنٹ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن تقریب سے 3 دن پہلے انتظامیہ کی طرف سے حسینی صاحب سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا جی آپ کو دعوت دے دی گئی ہے، آپ کا نام آ چکا ہے، لیکن یہ شرکت آپ تب کر سکیں گے کہ جب آپ مذمت کریں گے۔ اب مذمت کن کی کرنے کا کہا گیا؟ شہید مقاومت کی، جنہوں نے مظلوموں کی خاطر اپنی جان قربان کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ ان کی مذمت کریں، کہیں کہ وہ بالکل غلط تھے، آپ کی شرکت بھی ہوگی، آپ کو اور بھی بہت سے فائدے دیے جائیں گے۔ حسینی صاحب نے 2 ٹوک موقف میں جواب دیا ان کو، اور جواب یہ تھا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہاری تقریب میں شرکت کروں،
میں اپنا نظریہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ سوچ کا فرق ہے کہ ایک طرف تو نظریے کی بنیاد پر نظریے سے اختلاف ہونے کی وجہ سے پریزیڈنٹ ہاؤس کی دعوت ٹھکرا دی گئی، اور دوسری طرف بادشاہ سلامت خود اس کو لینے بھی جا رہے ہیں اور خواتین سے ملوا بھی رہے ہیں، خواتین سے ہاتھ بھی ملائے جا رہے ہیں۔ کوئی ان مولویوں سے پوچھے کہ اسلام کے مرکز میں کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور جب جواب مل جائے تو کوئی مجھے بھی بتا دے، میں جواب کا منتظر ہوں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔